میری ماں اور بہنوں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج دنیا میں چاروں طرف جہالت کا امڑتا پھیلاؤ ہے، جھوٹ و فریب کا بازار گرم ہو رہا ہے، قتل اور خودکشی کا دور دورہ ہے، والدین کے حقوق کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے، اولاد کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے تو بیوی شوہر سے ناراض، ڈاکٹر انسانوں کی محنت کی کمائی چوسنے پر آمادہ ہے، وکیل جھوٹ کا سہارا لے کر مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تاجروں نے لگا فریب کے ذریعے اپنی دکانوں کو چمکانا شروع کر دیا ہے، ملازموں نے صرف بیانی اور دھوکہ دھڑی میں اپنی ترقی کا راز سمجھ رکھا ہے، گٹ ہر طرف جہالت کا گٹوں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کا واحد علاج علم دین حاصل کرنا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، علم ایک روشنی ہے جو جہالت کی تاریکی کو ختم کرتی ہے، علم ایک سرچشمہ ہے جو سسکتی اور بلکتی انسانیت کو اپنی ٹھنڈی سایہ میں جگہ دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق حقیقی کی صحیح پہچان کر سکتا ہے، علم دین وہ نعمت ہے جو انسانوں کو حق و باطل، بھلائی اور برائی کی صحیح تمیز سکھاتا ہے، علم دینی ڈاکٹروں کو لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، علم دینی انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے۔ اسی وجہ سے علم دین کی اہمیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا اور ہر دین و مذہب میں اس کے حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ دین اسلام کی تو ابتدا ہی پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے، چنانچہ غار ہرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں تاجدار بطحا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا علم ہوا تھا۔ وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں جو علم دین سے اپنا رشتہ توڑ دے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کی حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، فرشتے ان کی خوشنودی کے لیے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے اور دوسروں کو سکھانے سے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ علم دین حاصل کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو طالب علم اور انبیاء اکرام کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ اب سوال یہ ہے علم دین حاصل کہاں کرے؟ تو سنیے، علم دین حاصل کرنے کی بہترین جگہ یہ مکاتب اور مدارس ہے، یہ مکاتب اور مدارس پاور ہاؤس ہے، یہاں سے لوگوں کو علم کا پاور ملتا ہے، یہاں سے انسانوں کو انسانیت کا سچا درد دیا جاتا ہے، اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ماں باپ اور بڑے بوڑھوں کی ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، غریب بچوں کے سروں پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ مکاتب اور مدارس دین کے قلعے ہے، اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے تو کوئی مسجدوں میں مؤذن نہ ہوتا، اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے تو کوئی امام نہ ہوتا، اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے تو کوئی بچوں اور خانوں میں اذان پڑھنے والا نہ ہوتا، کوئی دفنانے والا نہ ہوتا، جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ہوتا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے جب ہندوستان نے انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ہندوستان سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا تو ان مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی گئی۔ دوستو، اگر ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ہے، انہیں کامیاب تاجر اور لیڈر بنانا ہے، انہیں کامیاب رہنما بنانا ہے تو انہیں ان مکاتب اور مدارس میں پڑھانا ہوگا، جہاں سے وہ پڑھ کر اچھے انسان بنیں گے، اچھائی کو فروغ دیں گے، برائی کا خاتمہ کریں گے اور زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی کریں گے اور قوم و ملت کے خادم بنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سامعین و تمکین ہر ادارے میں اس کو پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ عزیزہ مصباح پروین سلمہ یہ آئے۔
اور آج کا یہ پروگرام ہمارے اس مکتب دینیات و معارف القرآن کے سرپرست محترم حضرت مولانا فہیم الدین صاحب مدن ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں عزیزم محمد ثاقب صاحب، یہ طالب علم آئے اور اپنی تقریر پیش کر دیں۔ من امر دینہ بعثہ اللہ یوم القیامۃ فی زمرۃ العلماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے جس امتی نے 40 حدیثیں یاد کر لی، اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اسے فقیہ کے جماعت میں، فقہا کی جماعت میں ان کا حق کرے گا۔ فقہا بہترین ذریعہ ہے اور رواج ہے۔ اسی سلسلے میں پہلے حدیث پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں عزیزم محمد تنویر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طالب علم آئے اور پہلے حدیث پیش کرتے ہیں۔